پہلی علامت ابن حشام نے ایک روایت لکھی ہے، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق ان کے ہاتھ کا کھانا بھی 3 دن کھایا غار ثور میں، اور جناب اسماء کے فضائل پر پورا ایک باب ملتا ہے ہمیں۔ آپ احادیث کو جمع کریں تو ایک پورا چیپٹر بن جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی ہمشیرہ حضرت اسماء اور حضرت امام حسین کے بعد جن لوگوں نے قربانی دی نا، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، اور ان کا بھی وہی کردار اسی حوالے سے نظر آتا ہے جس طرح جناب زینب کا کردار نظر آتا ہے، پوری طرح وہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر کچھ عرض کیا جا سکتا ہے، کتابوں میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ حضرت اسماء کی ڈیوٹی تھی غار ثور میں کھانا پہنچانے کی۔ میری طرف دیکھیے گا، دیکھیں نا، یہ آپ کا اپنا ہستہ بستہ علاقہ ہے، آپ کا شہر ہے جانڈ، تو جو آدمی یہاں پیدا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، بوڑھا ہوا ہے، جس کی بیٹی بھی یہیں پیدا ہوئی، اس کی بیٹی رات کو چلی جائے نا دکان سے ماچس لینے، تو صبح شور پڑ جاتا ہے کہ بیٹی اکیلی گئی تھی رات کو دکان پہ، جوان بیٹی اکیلی۔ اور جناب ابو بکر صدیق نے جوان بیٹی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا بیٹے روز کھانا پکا کے غار ثور میں پہنچانا، روزانہ۔ اور میرے بھائی، اب نا ہمارے عمرے والے حج والے زائرین جب جاتے ہیں نا تو فجر کے بعد جاتے ہیں غار ثور پہ حاضری دینے، اور کوئی نہ 15-16 جگہ پہ سٹے بھی کرتے ہیں، پھر بھی واپس آ کے بڑھ کے مارتے ہیں کہ جی میں ہو کے آیا ہوں ماشاءاللہ، اور اینڈ تک میں گیا تھا، رستہ بھی بن گیا ہے، دن کا اجالا بھی ہوتا ہے۔ جناب اسماء اس وقت جاتی تھی جب رستہ بھی نہیں تھا، اور حضرت صدیق اکبر نے ہدایت کی تھی کہ بیٹا رات کو آنا، جنگل اب بھی وہاں آبادی نہیں ہے غار ثور کے بعد، 1450 سال گزرنے کو ہیں، ابھی بھی آبادی نہیں۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ جناب اسماء فرماتی میں کھانا پکا کے رات کو لے کے جاتی تھی۔ ایک دن میں کھانا تیار کر رہی تھی تو میرے دروازے پہ شور ہوا، اور یہ کسی غریب کا عام آدمی کا دروازہ نہیں تھا، یہ سردار کا دروازہ تھا۔ ابو بکر صدیق سردار تھے، کسی کی جرت نہیں تھی آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ فرماتے ہیں جب دروازے پہ شور ہوا اور دستک ہوئی تو میں باہر گئی تو ابو جہل کئی لوگوں کو لیے کھڑا تھا۔ میں باہر گئی تو کہنے لگا کہاں گیا تیرا باپ نبی کریم علیہ السلام کو لے کے؟ جناب اسماء کہتی ہے میں دوراہے میں کھڑی ہو گئی، اگر کہتی ہوں کہ مجھے پتا ہے تو یہ حضور تک چلے جائیں گے تو میری وفا نہیں بچے گی، دفاع نہیں بچے گی، اور اگر میں جھوٹ بول دوں کہ مجھے پتا نہیں تو میں صدیق اکبر کی بیٹی ہوں۔ کتنا مشکل ہے سچ بولنا، اور مکے کے چوک میں بولنا، اور کافروں کے مجمع میں بولنا، اور ایک بی بی کا بولنا۔ یعنی مردانگی اس بات کا نام ہے کہ میں چلاکیاں زیادہ کرتا ہوں، مردانگی اس بات کا نام ہے کسی کو کوئی کہانی سنا دی، کسی کو کوئی، اور سارے زمانے کو مطمئن رکھا، یہ مردانگی ہے؟ مردانگی سچ بولنے کا نام ہے، کھری اور سچی اور اعلانیہ حق بات کرنے کا نام مردانگی ہے۔ جناب اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میں اگر کہہ دیتی ہوں کہ مجھے پتا ہے، خبر ہے، تو یہ تو حضور تک پہنچ جائیں گے، یہ وفا کے خلاف۔ اگر کہتی ہوں نہیں پتا تو یہ جھوٹ ہے، اور صدیق کی بیٹی جھوٹ کیسے بولے؟ میں داستان سرائی نہیں کر رہا، آپ کی بڑی مہربانی، مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں ویسے بھی تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں، بڑی جلدی سمیٹ دوں گا۔ اور بھائی آپ فرماتے اس نے پھر گرجدار آواز میں ابو جہل نے کہا کہاں گیا تیرا باپ حضور کو لے کر؟ فرماتی ہے میرے پاس 1 منٹ بچا فیصلہ کرنے کو، کیا فیصلہ کرنا ہے؟ میں نے جھوٹ بولنا ہے کہ سچ بولنا ہے؟ تیسری دفعہ اس نے کہا بتاتی کیوں نہیں؟ تو فرماتی ہے میں نے ساری قوتیں جمع کر لی، ساری طاقتیں اکٹھی کر لی، رب کریم سے مدد مانگی، دل پر توجہ کی، اور جب تیسری بار پوچھا نا کہاں گئے ہیں، تو میں نے فیصلہ کیا بولنا بھی سچ ہے اور وفا بھی بچانی ہے۔ فرماتی ہے میں نے اعلان کیا، میں نے کہا سن ابو جہل، پتا مجھے ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر طاقت ہے تو پوچھ کے بتاؤ، میں تمہیں بتاؤں گی نہیں وہ کہاں گئے، خبر ہے مجھے پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں۔ او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ فرمایا تو طاقت لگا، پوچھ لے، پوچھ سکتا ہے تو، پتا مجھے ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، خبر مجھے ہے وہ دونوں کہاں ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اس لیے کہ صدیق کی بیٹی ہوں، صدیق کی بیٹی ہوں، نہیں بولوں گی جھوٹ۔ اب وہ آپ کو پتا ہے جو لوگ میدانوں میں ہار جاتے ہیں پھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دلیلوں میں ہار گئے تو اب دست درازی کی۔
फरमाती है मेरे घर की तरफ कभी किसी ने आंख उठा के नहीं देखा था, पर अबू जाल ने थप्पड़ मारा बेटी के मुंह पर। बेटी वाला आदमी थोड़ी तवज्जो करे, कहते हैं थप्पड़ लगा, मेरे कान में बाली थी, मैं जमीन पे गिरी, मेरा कान एक पत्थर को लगा तो खून बहने लगा। लोगों ने पकड़ लिया अबू जाल को, शर्म नहीं आती, औरतों के मुंह लगता है, बेटियां तो बराबर होती है, हया ख्याल नहीं आता। उसे पकड़ के ले गए। फरमाती है मैं उसी हाल में उठी, खून मैंने साफ किया, मैं फिर रोटी पकाने लगी। तेनू लब दे आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथों ते पारे नहीं कख गलियां दे, ते सानू आख दे लोग शुदाई, क्योंकि असा नंग नमूस दा साड़ के चोला, गल पहने ताज गदाई, सजना अपना आप गवाया ही ता यार ने चाहती पाई। कहा उसी तरह उठी, फिर खाना पकाया, फिर कई दफा बाहर देखा कोई है तो नहीं। कहते जब सन्नाटा छा गया तो मैं चेहरे पे कपड़ा लपेट के कि खून नजर ना आए तो मैं रोटी लेके गारे सौर पे पहुंची। बेटी तो टेलीफोन पे सही बात ना करे तो अब्बा सारी रात सो नहीं पाता, और जब बेटी मुंह लपेट के गारे सौर में दाखिल हुई तो सिद्दीक अकबर परेशान हो, पुत्र क्या हुआ बेटे, ये क्या है? अर्ज की हुजूर कुछ नहीं अब्बा। बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं, आप खाना कहें देखे क्या पका। बेटे नहीं बता हुआ क्या। जब इतनी तशवीश हजरत सिद्दीक अकबर की देखी तो मेरे महबूब बोले का अस्मा बताती क्यों नहीं क्या हुआ। तो जनाब अस्मा ने ना यूं करके दुपट्टा उतारा तो खून फिर बहने लगा। अर्ज करने लगी हुजूर आज दो चीजें रस्ते में थी, एक वफा थी एक सच था, दोनों को अपनाना पड़ गया है, दोनों को अपनाया है। बताती थी तो वफा साथ नहीं देती थी, न बताती थी तो झूठ था। मैंने कहा है कि मुझे खबर है पर मैं बताऊंगी नहीं, तो हुजूर उसने थप्पड़ मारा है, मेरा कान फट गया, या रसूलल्लाह खून बहा है। जब ये बात जनाब सिद्दीक ने सुनी ना कि मेरी बेटी को थप्पड़, कुछ कर नहीं ना सकते थे, आंखों में आंसू आ गए। जब रोए ना तो महबूब की आंखों में भी आंसू आए। और क्या दुआ है, क्या उसका हुस्न है। महबूब ने हाथ उठाए, कहा ऐ अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। ऐ अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूं, तू भी इससे। मेरे भाई ये सच का रास्ता है, जिस रास्ते में इतनी तकलीफ है, इतनी मतलब कोई वजह नहीं होती लोग झूठ बोलते हैं, कोई मामला नहीं होता लोग झूठ बोलते हैं।